الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصلاحی نصاب میں دوسرا رسالہ جزاء الاعمال ہے، جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اعمال کا بدلہ بیان فرمایا ہے. اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ، اور اچھے برے اعمال کا اچھا برا بدلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اور اس رسالے کے ذریعے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں سمجھانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایمان لانے کے بعد عمل کرنا نہایت ضروری ہے، اور وہ بھی نیک اعمال اور برے اعمال سے بچنا ضروری ہے، تاکہ ہم دنیا میں بھی اچھے اعمال کے اثرات اور جزوی طور پر جو اس کا دنیا میں بدلہ ہے وہ ملے، اور آخرت میں جو نیک اعمال کا حقیقی بدلہ اور اس کا صلہ ہے وہ بھی ہمیں ملے، اور دنیا میں بھی ہم گناہوں اور برے اعمال کے جزوی اور ضمنی وبال سے بچے، اور آخرت میں جو اس کا سخت عذاب ہے اس سے بھی بطور خاص ہم بچ سکیں. ایک تو یہ حضرت بتلانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سبق لینے کی توفیق دے. دوسری بات یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بعض مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے برے اعمال کا بس بدلہ آخرت ہی میں ہے، دنیا میں نہیں ہے. بعض مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اچھے برے اعمال کا اچھا برا بدلہ بس صرف آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر نہ زیادہ اچھے اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، نہیں گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں،
ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ اچھا برا بدلہ تو آخرت میں ہے. جب آخرت میں جائیں گے تو اچھے اعمال کا وہاں پر بدلہ ملے گا، برے اعمال کی وہاں پہ سزا ہے. تو آخرت کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ہاں ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے اور سزا بھی ہے. دنیا میں ان اچھے برے اعمال کا اچھا برا اثر زیادہ نہیں سمجھتے، اور زیادہ نہ سمجھنے کی وجہ سے اعمال کا اہتمام نہیں کرتے، نیک اعمال کا اہتمام نہیں کرتے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے. یہ دوسری بات جو ہے یہ خاص طور سے حضرت بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی اچھے اعمال کا اچھا اثر ہے اور برے اعمال کا برا اثر ہے. اگرچہ ان کا حقیقی بدلہ اور حقیقی صلہ آخرت ہی میں ہے، لیکن جب دنیا میں بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں مستعد رہیں، چوکس رہیں بھی. جب گناہ کا موقع آ جائے تو جہاں تک ہو سکے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جب کوئی نیکی کا موقع آ جائے تو چاہے نیکی بڑی ہو یا چھوٹی بس کر لینی چاہیے. اور اسی سلسلے میں بطور تمہید کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کا میں نے خلاصہ بیان کرنا شروع کیا ہوا ہے، جس میں حضرت نے مسلمانوں کی 5 قسمیں بیان فرمائی ہیں. 4 قسموں کا بیان ہو گیا ہے، 5ویں قسم کا انشاءاللہ آج بیان ہوگا. اور یہ 5 قسمیں بھی دراصل اعمال کی وجہ اعتبار سے ہیں، کیونکہ حضرت نے ایک عجیب و غریب اپنے حکیمانہ انداز سے یہ 5 قسمیں بیان فرمائی ہیں جو میرے بڑے دل کو لگی ہوئی. اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے سامنے بھی بیان کیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کون سی قسم میں ہیں. اگر ہم کسی نچلی قسم میں ہیں تو بھئی اعلیٰ قسم میں داخل ہونے کی کوشش کریں. تو جو 4 قسمیں اب تک بیان ہوئی ہیں مختصراً قرار کر دوں تاکہ ذرا اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں. پہلی قسم تو یہ ہے کہ بس وہ صاحب ایمان تو ہے لیکن عمل کی طرف کوئی توجہ نہیں. یہ پہلی قسم. اس لیے نہ اچھے اعمال کا اہتمام ہے، نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے. بس آزادانہ زندگی گزر رہی ہے، نام کے مسلمان ہیں. ایسے بھی ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں، بس نام تو ان کا مسلمانوں جیسا ہے اور بلا شبہ ان کے دل میں ایمان بھی ہے لیکن عمل نہیں ہے. یہ پہلی قسم ہے جو بہت ہی ادنا قسم ہے. بس حضرت فرماتے ہیں بھائی ان کے لیے تو ہم دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری قسم حضرت نے بیان فرمائے ان لوگوں کی کہ وہ عمل تو کرتے ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں اور اس کے بعد نیک عمل بھی کرتے ہیں، لیکن وہ نیک عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کے طور پر کرتے ہیں. تو یہ بھی عمل نہ کرنے کے برابر ہے. اس لیے کہ جو عمل دکھاوے کے طور پر کیا جاتا ہے، ریاکاری کے طور پر کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک تو ثواب نہیں ملتا، دوسرے الٹا عذاب ہے. آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے اور دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. سب کہتے ہیں نام کرتا ہے، ڈھونگ ہے بھائی اس کے پاس. تو ذرا سا نیک کام کرتا ہے اور ساری دنیا کو بتاتا پھرتا ہے، سب کے سامنے گاتا پھرتا ہے، تو دنیا میں بھی اس کو کوئی عزت نہیں ملتی، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہے. لہذا اس میں تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ریاکاری سے بچیں. بس جو عمل بھی کریں اخلاص سے کریں. بس یہ پلے باندھنے اپنے بات کہ چھوٹا نیک کام کریں یا بڑا نیک کام کریں، چھوٹے گناہ سے بچیں، بڑے گناہ سے بچیں. نظر صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میں یہ نیک کام کرتا ہوں اور اللہ ہی کی رضا کی خاطر اس گناہ سے بچتا ہوں. چاہے وہ خدمت خلق ہو، چاہے وہ کوئی رفائی کام ہو، چاہے وہ مسجد مدرسہ بنانا ہو، چاہے وہ علم سیکھنا سکھانا ہو، چاہے وہ نیک اعمال انجام دینا ہو، صدقہ خیرات ہو، اشراق چارٹ ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو، تلاوت کلام پاک کا اہتمام ہو، سب اللہ کی رضا کے لیے. تیسری قسم حضرت نے بیان فرمائی ان مسلمانوں کی کہ وہ مسلمان ایسے ہیں کہ بس وہ ظاہر کے کچھ اعمال
کا اہتمام کرتے ہیں اور اخلاص سے کرتے ہیں. ظاہری اعمال کو اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے لیکن اور اخلاص سے کیا ہوا، لیکن پوری طرح دین پر چلنے والے نہیں ہیں. مثلا باطن کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، باطن کے جو اعمال ہیں اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے. اور ظاہر کے بھی سارے اور پورے اعمال کے پابند نہیں ہیں، بس برائے نام کچھ اعمال نیک اختیار کر لیے، اور جو گناہ ایسے ہیں کہ جنہیں کرنے میں کوئی ذلت نہیں ہے، کوئی بدنامی نہیں ہے، کوئی بے عزتی نہیں ہے، وہ چل رہے ہیں. اور جن گناہوں کے اندر ذلت ہے، رسوائی ہے، لوگ برا بھلا کہیں گے، ان سے بچو. تو ظاہر کے جو بہت سے گناہ ہیں ان میں بھی کچھ کرتے ہیں، کچھ چھوڑ رکھے ہیں. جو نیک اعمال ہیں وہ بھی کچھ کر رہے ہیں، کچھ چھوڑ رکھے ہیں. تو یہ بھی ناقص ہیں، ناتمام ہیں. اور ایسے بھی بہت سارے مسلمان خواتین و حضرات ہیں، اور جس میں عموماً ہم اور آپ غور کرنے سے ہم اسی میں شامل معلوم ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے اوپر کے درجے میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور چوتھی قسم ان جاہل پیروں کی حضرت نے بیان فرمائی ہے، جاہل مریدوں کی بیان فرمائی ہے کہ ان کے پیروں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ظاہر و باطن کے اعمال پر پوری طرح کاربند ہیں، لیکن ظاہر سے بالکل کورے ہیں. وہ اعمال ظاہرہ بالکل چھوڑ رکھے ہیں، بلکہ اپنے لیے ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے بھی، بس سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور باطن کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کامل ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ قسم بھی ایسی ہے کہ جنہوں نے ظاہر چھوڑ دیا، صرف باطن بھی کیا باطن بھی صحیح نہیں ان. تو فرمایا کہ ایک چوتھی قسم یہ بھی ہے، اور یہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی بے راہ ہے. یہ چوتھی قسم ہے بیان کے مطابق. پانچویں قسم حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں بیان فرمائی ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ پانچویں قسم بیان فرمائی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس پانچویں قسم جو قسم اعلیٰ ہے، جو مسلمانوں کی اعلیٰ قسم ہے، اور ہر مسلمان کو اسی قسم میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیں، اور اس میں شامل ہونا بھی ہر مسلمان کے اختیار میں ہے، کوئی غیر اختیاری بھی نہیں ہے. ہر مسلمان مرد عورت اپنے آپ کو بلا تکلف بآسانی پانچویں قسم کے اندر داخل کر سکتا ہے اور شامل کر سکتا ہے، اور کرنا چاہیے. بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. اور یہ اصلاحی نصاب اور ایسی یہ جزاء الاعمال بھی حضرت نے اسی لیے لکھا ہے تاکہ ان کو پڑھ کر اور ان پر عمل کر کے مسلمان اپنے آپ کو پانچویں قسم میں داخل کرے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی قسم اعلیٰ میں شامل کرے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف کی سورہ مائدہ کی ان آیات میں جو ابھی میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہیں، اس پانچویں قسم کو ذکر تو فرمایا ہے، اس پانچویں قسم کا ذکر فرمایا، لیکن اس سے پہلے ایک شبہ دور فرمایا. پانچویں قسم کو بیان کرنے سے پہلے ایک شبہ اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا، اور اس شبہ کا حاصل یہ ہے کہ جو پانچویں قسم ہے یہ وہ ہے جو ظاہری اعمال پر بھی پوری طریقے سے کاربند ہے، اور باطن کے اعمال پر بھی پوری طریقے سے کاربند ہے. ظاہری اعمال بھی ادا کرنے کے پابند ہیں، باطنی اعمال پر بھی پوری طرح عمل پیرا ہے. ظاہراً اور باطناً، ظاہر و باطن دونوں کے وہ ماشاءاللہ عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے والے ہیں. عقائد بھی ان کے صحیح ہیں، عبادتیں بھی ان کی درست ہیں، معاشرت بھی ان کی صحیح ہے، معاملات بھی شرع کے مطابق ہیں، اور اخلاق سے بھی آراستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو یہ جو پانچویں قسم ہے جو جامع العلم والعمل ہے، اور ظاہراً باطناً شریعت کے پابند ہیں، تو
اور ان کے اندر ایک زبردست کمال یہ ہے، ان کے اندر ایک زبردست کمال اور خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق ہیں۔ اصل کمال ان کے اندر یہ ہے۔ تو اس قسم کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک شبہ دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پانچویں قسم ہے، جو قسم اعلیٰ ہے، اور یہی مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قسم کے محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمانوں کی پانچویں قسم کے محتاج نہیں ہے۔ یہ پانچویں قسم ہی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عشق سے مالا مال ہیں، تو یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان سے محبت کرنے کی وجہ سے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ چاہتے تو یہ کبھی بھی اس مقام پر نہ آتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے محتاج نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یہ شبہ اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر ایسے پانچویں قسم والے سارے دنیا کے لوگ بن جائیں، سارے مسلمان بھی ایسے ہی ہو جائیں اور غیر مسلم بھی مسلمان ہو کر کے ایسے ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے محتاج نہیں ہے۔ ان کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی جتنی بھی یہ عبادت ہے یہ ان کے اپنے فائدے کے لیے ہے اور اپنی نجات کے لیے ہے۔ اب دنیاوی زندگی کے اندر بھی اپنی راحت اور پاکیزہ زندگی، امن و سکون کے واسطے ہے، اور آخرت میں بھی جنت میں جا کر کے ابدی راحتیں حاصل کرنے کے لیے ہے۔ لہذا یہ ایسے لوگ اپنی عبادت پہ ناز نہیں کریں، فخر نہیں کریں کہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم ایسی بات کرتے ہیں، ہم ایسی عبادت کرتے ہیں، ہم اتنا ذکر کرتے ہیں، ہم اتنی تسبیح پڑھتے ہیں، ہم اتنی تلاوت کرتے ہیں، ہم اتنا صدقہ کرتے ہیں، ہم اتنا ذکر کرتے ہیں، اور ہم یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ یہ کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری اس عبادت کی۔ اور پھر اس سلسلے میں ایک حدیث قدسی کا مفہوم بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک نے اپنی اسی شان بے نیازی کا اظہار فرمایا ہے اور اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جو حضرات محدثین اس حدیث کو بیان کرتے تھے، ان میں سے ایک محدث کا حضرات محدثین ذکر فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کا ذکر ہے، کمال بے نیازی کا ذکر ہے، اور تو اس پہ بیان کرتے وقت وہ محدث جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے جلال، اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان ہونے کو مستحضر کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا ذکر کرتے کرتے وہ بیان کرتے کرتے ہی جھک جاتے تھے، ان کی گردن جو تھی وہ جھک جاتی تھی بیان کرتے کرتے، یعنی دل تو تھا ہی جھکا ہوا، اس کے اثر سے ان کا سر بھی جھک جاتا تھا۔ ایسی اس میں اللہ پاک نے اپنی عظمت بیان فرمائی۔ میں اسی کا خلاصہ آپ سے ذکر کروں گا تاکہ اس میں بھی ہمارے لیے سبق۔ اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر سارے اولین و آخرین کا مطلب ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان جنات جو مکلف ہیں، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام قسم کی عبادتیں انجام دیں، ظاہر کی بھی باطن کی بھی، اور ہم قسم کی جتنی عبادتیں اللہ پاک نے مقرر فرمائی ہیں ساری عبادتیں بھی انجام دیں، تب بھی وہ ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی ایک رائے کا دانہ نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نہ محتاج ہے ان کے، اور نہ ان کی اس کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔
اور اگر سارے کے سارے مل کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ کمر کس لیں اور کسی قسم کا کوئی گناہ کر کے نہ چھوڑیں، ہر قسم کا ظاہری گناہ بھی، باطنی گناہ بھی، سارے گناہ، کبیرہ بھی، صغیرہ بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، علانیہ بھی، خفیہ بھی، سارے قسم کے گناہ کر لیں اور سارے کے سارے مل کر کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ کا ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نقصان نہیں۔ ان کا اپنا نقصان تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں۔ اسی طریقے سے اگر یہ سارے اولین و آخرین اکٹھے ہو کر اور جمع ہو کر کے سارے کے سارے ایک ہی لمحے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں مانگیں اور ہر قسم کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے طلب کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری حاجتیں، ساری ضرورتیں اسی ایک وقت میں پوری بھی فرما دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں رائے کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو پھر اکا دکا کسی نے اگر اس قسم اعلیٰ میں داخل ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر دی تو وہ اس پہ کیا ناز کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی شان تو ایسی بے نیاز ہے کہ ہمارے سب کی عبادت کا بھی جب اللہ پاک کیا کوئی ایک دانے کے برابر عبادت کرنے سے اضافہ نہیں ہوتا اور نافرمانی سے ایک رائے کے دانے کے برابر ضرر بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے، اور سب کی ضرورتیں پوری کرنے کے باوجود خزانوں میں ایک دانے کے برابر کمی بھی نہیں آتی، تو بس پھر جو بھی عبادت کرنی ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرنی ہے۔ لہذا کوئی عبادت کر کے ناز نہ کرے اور کوئی تکبر نہ کرے، کوئی عجب میں مبتلا نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بڑا عابد ہوں، بڑا زاہد ہوں، میں تو بڑا اللہ والا ہوں اور ایسا ہوں ویسا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو، کرو گے تو ملے گا، نہیں تو پھر پٹائی ہوگی۔ تو یہ حدیث قدسی بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس بات میں ایک واقعہ بیان فرمایا، وہ بھی بڑا سبق آموز ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور ہم بزرگ ہیں اور اس قادریہ سلسلہ ان سے مستقل ایک سلسلہ ان سے جاری اور ساری ہے۔ پہلے تو ان کے بارے میں اپنے حضرت سے میں نے ایک بات سنی تھی، وہ سنا دوں، پھر وہ واقعہ سناؤں گا جو حضرت نے بعد میں بیان فرمایا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے موضوع پر بیان فرمایا۔ 40 سال کے لیے 40 سال تک صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے۔ 40 سال تک اس پر بیان کرتے کرتے ایک دن خیال آیا کہ نہیں، اللہ کی رحمت میں نے بہت بیان کر دی، کہیں ایسا نہ ہو لوگ گناہ کرنے میں جری ہو جائے اور کہیں گے جب اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے اور ایسے رحمان الرحیم ہے تو کرو جو دل چاہے، تو بہت ہی مہربان ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو لوگ رحمت سن سن کر کہیں گناہوں پر جرأت نہ کرنے لگیں اور بے دھک گناہ کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ لہذا کبھی کبھی خوف خدا بھی بیان ہونا چاہیے۔ لہذا اگلے دن حضرت نے خوف خدا بھی بیان فرمایا۔ جب خوف خدا بھی بیان فرمایا تو بیان کرنے والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جنہوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت 40 سال بیان فرمائی، کیا ٹھکانا۔ تو جب خوف پہ بیان فرمایا تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ مجمع میں کئی آدمیوں کا ہاتھ پھر گیا۔ جب بیان ختم ہوا تو ان کا جنازہ اٹھا۔ اتنا خوف ہوا، اتنا اثر ہوا اس کا۔ تو جب رات آئی، حضرت سوئے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور اللہ تعالیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ خفا ہوئے اور فرمایا، عبد القادر کیا ہماری رحمت 40 سال میں ختم ہو گئی؟ کہ عبد القادر کیا ہماری رحمت 40 سال میں ختم ہو گئی؟ کیوں ہمارے بندوں کو زیادہ ڈراتے ہو؟ ہماری رحمت ہی بیان کرتے ہو۔ ایسے رحمان الرحیم ہے وہ، ایسے رحمان الرحیم۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ اللہ پاک نے
اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر یہ بات لکھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے بڑھی ہوئی، اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر لکھ لی۔ اس لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ بالذات اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم، بالغیر اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار فرماتے ہیں۔ اب یہ بالذات بالغیر طلب ہو تو سمجھ جائیں گے بھائی عام لوگ اوپر میں سمجھے میں سمجھے، ہے بڑی پیاری بات سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے اعتبار سے کسی پہ غصہ نہیں آتا، اور کسی پہ ناراض نہیں ہوتا، اور کسی کی پکڑ نہیں فرماتے۔ ہاں بندے ہی اب حد سے گزر جاتے ہیں اور گناہ کر کر کے نافرمانی زیادہ کر جاتے ہیں تو پھر ناراض ہوتے ہیں اور پھر اس کے گناہوں کی سزا اس کو ملتی ہے، ورنہ وہ تو نہیں چاہتے کسی بندے کو سزا دینا، بندے خود ہی اپنے آپ کو اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا دلوا لیتے ہیں۔ یہ اس طرح اس کو سمجھ میں آ جائے تو شاید آ جائے۔ تو یہ تو ہمارے حضرت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان فرمائی۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سن، حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے اور خانقاہ میں تھے، اور لیکن روزانہ حضرت کا تہجد میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کا معمول تھا، جیسا کہ سب بزرگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے طفیل اس کی مداومت نصیب فرمائے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ تہجد میں اٹھے اور بس وضو استنجا کیا اور بجائے تہجد پڑھنے کے خانقاہ سے بھاگ چلنے لگے۔ اتفاق سے کوئی شاگرد بھی اس وقت جاگا ہوا تھا، اس نے کہا ارے حضرت یہاں کہاں جانے رات کو؟ اس وقت تو حضرت تہجد پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض و مناجات کرتے ہیں، آج حضرت کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں میں بھی چلوں بھائی کہیں، پتہ نہیں کیوں جا رہے ہیں، کیا کوئی کام ہے حضرت کو؟ تو وہ بھی ساتھ پیچھے پیچھے چل دیا۔ تو کہتے حضرت خانقاہ سے نکلے، بغداد میں تھے اس وقت حضرت، اور اس زمانے میں بغداد کا 4 دروازے تھے بڑے بڑے اور 4 دیواری تھی، جیسے پہلے زمانے میں قلعوں کے اندر ہوتے تھے کہ 4 دروازے ہوتے تھے اور باقی دیوار ہوتی تھی، اور رات کے ٹائم قلعے کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، سویرے کھول دیے جاتے تھے۔ تو حضرت جو ہے وہ خانقاہ سے نکلے اور شہر بغداد میں چلنے لگے، میں بھی پیچھے پیچھے چلا۔ پھر حضرت مین دروازے پہنچے، تالا لگا ہوا تھا، حضرت انگلی کا اشارہ کیا اور تالا کھل گیا۔ یہ حضرت کرامت، یہ حضرت کرامت تھی۔ اور دروازہ حضرت نے کھولا، باہر نکلے، میں ہی پیچھے نکل گیا۔ اب حضرت چلے تو میں بھی حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ زمین لپٹ رہی ہے حضرت کے پیروں کے نیچے، اور چل تو رہے لیکن ایسا معلوم ہے کہ ہر قدم میں 1 میل کا مسافت طے ہو رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں طی الارض، زمین طے کرنا۔ یہ بعض بزرگوں کو اللہ تعالیٰ یہ کرامت بھی عطا فرماتے ہیں کہ میلوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے، جیسے ہوائی جہاز سے میلوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ ان کو یہ بطور کرامت کے عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ حضرت چل تو رہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ زمین لپٹے جا رہی ہے پیروں کے نیچے اور سمیٹی جا رہی ہے، اور عجیب عجیب شہر آ رہے ہیں، جبکہ بغداد کے قریب کوئی ایسا بڑا شہر ہے ہی نہیں، لیکن بڑے بڑے شہر بھی گزر رہے ہیں، میں بھی حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں اور حضرت جا رہے ہیں۔ پھر اچانک حضرت ایک شہر کے مین دروازے پر پہنچے، وہاں بھی تالا لگا ہوا تھا، تو اشارہ کیا تو تالا کھل گیا تھا۔ حضرت اندر گئے اور اندر جا کر کے ایک مکان کے دروازے پر گئے اور وہاں پہ دستک دی تو انہوں نے دروازہ کھولا، حضرت کو بیٹھک میں بٹھایا، میں بھی ایک کونے میں دبک کے بیٹھ گیا، اور وہاں میں جا کے بیٹھا تو میں نے کسی کراہنے کی آواز سنی، جیسے کوئی آخری وقت ہوتا ہے نا، اور آخری وقت میں ہائے ہائے کرتا ہے، تو ایسی میں نے آواز سنی۔ حضرت بھی گردن جھکائے بیٹھے، میں ایک طرف دبکا بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ آواز بند ہو گئی۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر میں ایسا آواز ہے جیسے کسی کو نہلایا جا رہا، تو نہلانے کی آواز آئی۔ نہلانے کی آواز کے بعد پھر ایک جنازہ آیا، اندر ایک جنازہ تیار ہو کر کے نکلا، اور حضرت سے اور جنازے کے ساتھ میں 4 آدمی تھے۔ 4 میں سے ایک آدمی جو تھے ان کا چہرہ بڑا ہی منور تھا، بڑا ہی نورانی چہرہ تھا۔ وہ آئے جنازے کو لے کر کے اور حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ حضرت نے نماز جنازہ پڑھا دی اور ان بزرگوں نے اشارہ کیا کہ ان کو لے جاؤ، جا کے دفنا دو۔
تو باقی لوگ جو ہے نا اس جنازے کو لے گئے اور جا کر کے دفنا دیا. اور یہ بزرگ جو نورانی چہرے والے تھے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گئے اور آپس میں سرگوشی کرنے لگے اور چپکے چپکے باتیں کرنے لگے. اور باتوں میں تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عیسائی آیا. تھوڑی دیر میں ایک آدمی کے ساتھ ایک عیسائی آیا. اس نے اب زرنار گلے میں باندھا ہوا تھا, ہاتھ میں اس کے سلیب تھی اور وہ حضرت خدمت میں لایا گیا. حضرت پوچھا بھائی تم اپنی خوشی سے مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ ہاں جی حضرت. تو حضرت نے کہا کہ تم غسل کرو, کپڑے اتارو, مسلمانوں جیسے کپڑے پہنو. اور پھر حضرت نے کلمہ پڑھایا اور توبہ کرا دی. توبہ اللہ کروانے کے بعد اور مسلمان کرنے کے بعد حضرت جو نورانی چہرے والے تھے ان سے کہا کہ لو حضرت ان کو ان کی جگہ پہ مقرر کر دو, جن کا انتقال ہو ان کی جگہ انہیں مقرر کر دو. اور یہ کہہ کے بس حضرت وہاں سے واپس بھی پھر اسی طرح آ رہے ہیں حضرت کہ چل تو رہے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں میل کی رفتار سے چل رہے ہیں. میں بھی حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. رات ہی واپس آ گئے اور حضرت اپنے خانقاہ میں تشریف لے کر میں اپنے کمرے میں جا کے سو گیا. پھر سویرے جب سبق میں پہنچا تو حضرت سبق پڑھانے کے لیے تشریف لا. جب حضرت سبق پڑھانے میں حضرت وہ رات والا قصہ تو بتا دیجیے. آج رات کو تو میرے تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں. سیر تو خوب ہوئی ہے لیکن میرے سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, کہاں گئے تھے آپ؟ ارے تم بھی تھے کیا صاحب؟ جی حضرت تم نے دیکھ ہی لیا تو اب تمہیں بتا ہی دیتا ہوں. تو پھر حضرت نے رات کا قصہ بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب میں تہجد میں اٹھا تو مجھے الہام ہوا کہ ایک ابدال کا انتقال ہونے والا ہے, تم جاؤ اس کی جگہ کسی دوسرے کو مقرر کرنا ہے. تو یہاں سے وہ بغداد سے ہزاروں میل کے فاصلے پر تھا ابدال جس کا انتقال ہونے والا تھا. اور تم نے دیکھا تھا نا جب میں کمرے میں جا کے بیٹھا تھا تو کسی کے کڑھانے کی آواز آ رہی تھی, کہاں حضرت آ رہی تھی. وہ ابدال تھے جن کا انتقال ہونے والا تھا. تھوڑی دیر میں آواز بند ہو گئی تو ان کا انتقال ہو گیا اور پھر ان کے نہلانے کا انتظام کیا گیا. اور وہ جو نورانی چہرے والے دیکھے تھے تم نے؟ جی حضرت دیکھا تھا. وہ ابدال وہ جو تھا خضر علیہ السلام تھے. وہ خضر علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ میرے ایک بندے ابدال کا انتقال ہونے والا ہے, آپ جاؤ اس کے آخری وقت میں آپ اس کے پاس رہو اور جب انتقال ہو جائے تو انہیں غسل دو, کفن دو. اور عبد القادر کو میں بھیجوں گا اور اس کے ذریعے اس کی نماز جنازہ پڑھوا کے اور پھر ان کے حکم سے تم فلاں گرجا کے اندر ایک عیسائی بڑے اخلاص سے عبادت کر رہے ہیں, اس کو تم بلاؤ اور پھر ان کو مسلمان کرو اور اس اب مرنے والے ابدال کی سیٹ پر اس کو مقرر کرو. تو یہ جو عیسائی آیا تھا یہ دراصل وہاں عبادت میں لگا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ابدال بنایا تھا میرے ذریعے اس کی جگہ پہ مقرر کر دیا. اس لیے پھر میں نے اسے مسلمان کیا. مسلمان کر کے میں نے اس کو اس کی جگہ پر مقرر کیا. اور غالباً حضرت کسی بات میں یہ بھی ہے کہ میں نے بھی درخواست کی اللہ یہ سیٹ مجھے دے دیجیے, تو اجازت نہیں ملی. حضرت فرماتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کی ہم تم کیا ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنی دینی خدمت لے لے. وہ چاہیں تو عیسائی کو مسلمان کر کے ذرا سی دیر میں ابدال کے مقام پر پہنچا دے. لہٰذا تم اپنی عبادت پہ ناز نہ کرو, وہ جس کو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو اب یہ عجیب و غریب واقعہ ہے نا. حضرت نے فرمایا بھائی ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے, تم شاذ و نادر کا تکیہ لگا کے بس بیٹھ گئے کہ بھائی کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ کا ہم کو بھی فضل ہے اور ہم بھی شاید اس طرح سے اچانک ابدال بن جائیں گے. تو بھائی یہ تو کسی کے ساتھ ہوتا ہے. اس پہ بھروسہ کر کے بس بیٹھ جانا. ایسے انتظار میں کہیں موت کا فیصلہ آ جائے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. لہٰذا اپنا کام کیا جاؤ, اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ 5ویں قسم میں داخل رہو. ہاں, اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کی محنت رائے گا نہیں فرماتے ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ نیک روش اختیار کرنے والوں کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے. لہذا ہم اور آپ تو مکلف ہیں عمل کرنے کے.
اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنی دینی خدمت لے لے. یہاں اپنے حضرت کی بھی ایک بات سنا دوں، وہ یاد آ گئی. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہندوستان میں تقریباً 100 سال سے علماء کوشش کر رہے تھے کسی طریقے سے یہاں سے انگریزی حکومت ختم ہو اور مسلمانوں کی حکومت قائم. اور کئی مرتبہ مسلمانوں نے کوشش کی، علماء نے کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ شکست ہوئی. تو کوششیں تو ساری علماء کرتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن یہ تاج اللہ پاک کو پہنانا تھا محمد علی قائد اعظم محمد علی جناح کہ جو ظاہری طور پر ایک عام مسلمان تھے، اور وہ کیا کہتے ہیں کوئی دینی اعتبار سے کوئی معروف شخصیت بھی نہ تھے، عالم تو ہونا دور کی بات. تو پاکستان بنوانا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو قائد اعظم کے ذریعے بنوا لیا. اور یہ سارے علماء جو ہیں جو 100 سال سے کوشش کرتے آ رہے تھے، ان کی کوششیں بھی انشاءاللہ اخلاص کی وجہ سے اپنی جگہ درست اور مقبول ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے. تو کام اللہ پاک نے محمد علی جناح سے لیا. تو اس لیے جو ہے حضرت یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ بھئی اپنے عمل پہ ناز نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو ناز ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑی خدمت خلق کرتا ہوں، اور میں تو بہت صدقہ خیرات کرتا ہوں، اور میں تو بڑی تسبیحات پڑھتا ہوں، اور میں تو بڑی نوافل پڑھتا ہوں، اور میں تو یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. بھئی یہ سب کچھ کرتے رہو، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، ناز نہیں کرو. نیاز پیدا کرو. تو بنا دے عجب من بنیاز عجب. ان کے لیے ناز عجیب ہے اور بندے کے لیے نیاز عجیب ہے. تو ہمارے لیے تو نیاز چاہیے، عاجزی چاہیے، انکساری چاہیے، حق ساری چاہیے، تواضع چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بڑے وہ ان کے لیے بڑائی مناسب. سبحان اللہ. تو یہ سبق اس سے ملتا ہے. بس آج اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، پھر باقی 5ویں قسم جو ہے وہ شبہ دور ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. شبہ دور ہونے کے بعد آپ 5ویں قسم انشاءاللہ آیت میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والعمل إنك على كل شيء. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمارے اگلے اور پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ سارے گناہ معاف. یا اللہ ظاہری طور پر بھی یا باطنی طور پر بھی ہمارے اندر جتنی کمزوریاں ہیں یا اللہ ساری دور فرما. ساری کمزوریاں دور فرما. ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی یا اللہ ہمیں اپنا پورا تابع دار اور فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی مکمل طور پر اپنا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما. ہم کو بھی توفیق عطا فرما. ہماری اولاد و نسل کو بھی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین اور حاضرات کو اس کی توفیق عطا فرما. اور جہاں جہاں جو مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے یا اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرما کہ پوری طرح ہم دین میں داخل ہو جائیں, پوری طرح دین کو اختیار کر لیں اور ظاہراً باطناً ہم پوری طرح تابع داری کرنے والے بن جائیں. یا اللہ ہمیں پوری طرح فرما برداری کرنے والا بنا دے. ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما. یا اللہ ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما. یا اللہ ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما اور مرتضم تک اخلاص سے تمام اعمال کی توفیق عطا فرما, اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی ساری بیماریاں دور فرما. یا اللہ ساری پریشانیاں دور فرما.
یا اللہ کرونا وائرس سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے فضل سے ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے، آفات و بلیات سے اپنی حفاظت عطا فرما، اور ہمیں یا اللہ گناہوں سے بچنے کی خاص طور سے توفیق عطا فرما، ظاہری گناہوں سے بھی، باطنی گناہوں سے بھی بچنے کی بطور خاص توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہمیں نیازمندی عطا فرما، خاکساری عطا فرما، تواضع عطا فرما، عاجزی انکساری عطا فرما، غرور و تکبر سے، عجب سے، خود پسندی سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اہل پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک سے مہنگائی کو دور فرما یا اللہ، بدامنی کو دور فرما، تنگ دستی کو دور فرما یا اللہ، گیس بجلی پانی کی کمی کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما، اور سب ہم کو عطا فرما۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم سب سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله وعلمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔